بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ فتح سندھ کے اثرات۔ سندھ میں مسلم حکومت کا قیام تاریخ اسلام اور تاریخ برصغیر کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس سے برصغیر میں اسلام کا اولین ٹھکانہ میسر آیا۔ عرب مجاہدین اس ملک میں آباد ہوئے اور ان میں بعض نے مقامی خاندانوں میں شادیاں کی۔ سندھ میں مسلم مملکت خاندان بنو امیہ کے زوال تک قائم رہی۔ اس فتح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ثقافتی روابط کے لیے راستہ کھول دیا۔ عربوں نے ہندوؤں سے شطرنج کا کھیل سیکھا۔ عربوں کی موسیقی پر بھی سندھی اثرات کا کوج لگایا گیا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے سنہرے دور حکومت 786 تا 809 میں ثقافت کی ترقی ہوئی۔ علم نجوم پر ہندوستانی کتابیں لکھی گئی جس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا گیا۔ تاہم عربوں پر سندھ کا اثر یونانیوں کے اثر سے کہیں کم ہے۔ سندھ میں مسلم حکومت کے قیام نے سندھ اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کے فروغ کے لیے راستے ہموار کر دیے۔ محمد بن قاسم نے قبول اسلام کے لیے مقامی آبادی پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا، بلکہ انہیں وہ تمام سہولتیں اور آزادی دی جو ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم کا حق ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں ملتان اور لاہور کی فتح کے بعد صوفیاء کرام کے دم قدم سے اہل سنت والجماعت کی تبلیغی سرگرمیوں کا ازسرنو آغاز ہوا۔ مغربی پاکستان کے تمام علاقوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنانے میں صوفیاء کرام نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ عربوں کے ہاتھوں سندھ اور ملتان کی تسخیر سے جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کے ساحلی علاقوں کے ساتھ عربوں کا گجرات میں اضافہ ہوا۔ بعض عرب فتح سندھ سے سری لنکا میں آباد ہو گئے تھے۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں عربوں کی بحری تجارتی شاہراہ بنگال کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع تھی اور عرب تاجر بنگال کے ساحل پر واقع بندرگاہ سمندر پر آیا کرتے تھے۔ دینی اثرات۔ صوفیاء کرام کا کردار۔ مسلم حکمران خاندان عروج اور زوال سے ہمکنار ہوتے رہے۔ دین اسلام اور اس کے عقیدے اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے علماء کرام اور اس کے بعد صوفیاء کرام نے زبردست کردار ادا کیا۔ چنانچہ بڑے شہروں میں جہاں کے مسلم معاشرے کے اعلیٰ طبقوں کے افراد رہتے تھے، علماء امت نے دین کی نگہبانی کا حق ادا کیا۔ وہاں غیر معروف مقامات پر عوام الناس کے اندر صوفیاء کرام نے نسل در نسل نہایت عزم و ہمت کے ساتھ نہ صرف اسلام کی باطنی روح کو برقرار رکھنے کے لیے بلکہ ہزاروں انسانوں کو حلقہ بگوش اسلام کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کے فروغ کی کہانی حقیقتاً ان لاتعداد اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی کہانی ہے جنہوں نے خدمت انسانیت کے مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ صوفیاء کرام کے سلسلے۔ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ فرید الدین مسعود گن شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء، شیخ بہاؤالدین زکریا، صدر الدین عارف، شیخ عبد القادر جیلانی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 1141 میں سجستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے سمرقند سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی جن کے ساتھ وہ 20 برس تک رہے تھے۔ 1236 میں ان کی وفات ہوئی اور وہ اجمیر میں دفن ہیں۔ خواجہ فرید الدین مسعود گن شکر ملتان میں پیدا ہوئے۔ خواجہ فرید الدین گن شکر کی ملاقات جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکا سے ہوئی تو وہ ان سے قلبی طور پر وابستہ ہوئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء 1238 کو پیدا ہوئے۔ خواجہ فرید الدین نے اپنا خلیفہ بنایا جہاں وہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ وہ دلی میں تقریباً نصف صدی تک رہے یعنی 50 سال تک اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء 1325 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا جو برصغیر میں سہرودہ سلسلے کے بانی تھے 1182 میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بعد میں بہت سے اسلامی ممالک کی سیاحت کی۔ بغداد میں اپنے قیام کے دوران آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ ان کا انتقال 1262 میں ملتان میں ہی ہوا۔ صدر الدین عارف۔ شیخ بہاؤالدین کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے صدر الدین عارف ان کے جانشین ہوئے
جبکہ ان کے مرید جلال الدین بخاری نے اچ کے مقام پر ایک مستحکم سہرودی مرکز قائم کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، قادری سلسلے کی بنیاد بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی 1265 میں رکھتے ہیں۔ برصغیر میں اس سلسلے کو متعارف کرنے والے شاہ نعمت اللہ اور محمد جیلانی، شاہ نعمت اللہ اور محمد جیلانی نے یہ کارنامہ 15ویں صدی عیسوی کے وسط میں سر انجام دیا۔ دین اسلام کے فروغ میں ان صوفیاء کرام کا بہت بڑا کردار رہا۔